السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے آپ سبھی کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہندوستان میں امن و سکون عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے سماج میں کچھ ایسے بھیکاری موجود ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، کچھ ایسے بھیکاری ہیں جو ڈاکٹر ہیں، کچھ ایسے بھیکاری موجود ہیں جو وکیل ہیں، کچھ ایسے بھیکاری موجود ہیں جو ماسٹر ہیں۔ آپ کہو گے ایسے بھی بھیکاری موجود ہیں جو ماسٹر بھی ہو تو بھیکاری، وکیل ہو تو بھیکاری؟ میں نے کہا بے شک ایسے بھیکاری موجود ہے۔ سماج کا ہر وہ نوجوان، تعلیم یافتہ نوجوان، دولت مند نوجوان جو اپنے ہونے والے سسر کے سامنے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، یہ سب سے بڑا بھیکاری ہے۔ ناظرین کرام، شادی سے پہلے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ہونے والے سسر کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتا ہے، مجھے بلٹ چاہیے، مجھے اپاچی چاہیے، مجھے تھار چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ تو کیا شریعت میں جہیز کا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ شریعت میں کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ ناظرین کرام، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ گاؤں کا آدمی گلدان کہاں سے لاتا، شادمانی کا وہ ارمان کہاں سے لاتا، اس لیے آج بھی بیٹی ہے کنواری، اس کی مہنگی شادی کا وہ سامان کہاں سے لاتا۔ ناظرین کرام، چلیے بلا تاخیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سراج الفقہا، محقق مسائل جدیدہ، حضور مفتی نظام الدین صاحب نے کیا خوب کہا ہے جہیز کے متعلق، اور حضور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں جہیز کے متعلق۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کہ آج کل جب لوگ رشتے طے کرنے جاتے ہیں تو جب رشتہ طے ہوتا ہے تو بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والے غریب ہوتے ہیں اور لڑکے والے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کھانا بھی اچھے قسم کا چاہیے، دہیز بھی اچھا چاہیے، حالانکہ وہ دینے کی حیثیت اور وقت لڑکی والوں کی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ہوگا؟ اس علاقے میں بھی ایسا ہوتا ہے کیا؟ جی حضور، ارد گرد کے کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، اور حضور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اسی وجہ سے کئی ہماری بہنیں جن کی عمر جو ہے تجاوز کر گئی ہے، ان کا نکاح اب تک یہ نہیں بڑے ہوا۔ افسوس کا مقام ہے کہ میرے پاس ایسے علاقے میں اس طرح کا سوال آ رہا ہے۔ اس طرح کا سوال آتا ہے بہار کے علاقوں میں، یو پی کے علاقوں میں۔ اس علاقے میں سوال آنا بڑے افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں سنو، لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا کہ مثلا اتنے روپے چاہیے، یا فلاں گاڑی چاہیے، یا یہ سامان چاہیے، اور کھانے میں یہ انتظام کرنا چاہیے، یہ حرام اور گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ رشوت ہے، رشوت۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری تحقیق نہیں ہے، یہ تحقیق ہے امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کی۔ سبحان اللہ، سبحان آپ نے فتاوی رضویہ جلد پنجم میں یہ لکھا ہے کہ اس طرح کا مطالبہ کرنا یہ رشوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیجئے کہ سرکار رشوت کیا ہے؟ اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لڑکی والے رشوت دیں گے تو وہ بھی جہنمی، اور لڑکے والے رشوت لیں گے تو یہ بھی جہنمی، اللہ اکبر۔ دونوں ایک ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، وہ کام مت کرو جو دونوں کو جہنم میں لے جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب کسی قوم میں ایسی زیادتی شروع ہو جاتی ہے اور جہنم میں جانے کا کام شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس قوم سے روٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس قوم سے رسول رحمت ناراض ہو جائیں، جس قوم سے اللہ کی رحمت روٹ جائے، تو اس قوم کا سہارا اور مددگار کون بنے گا؟ اللہ۔ مسلمانوں، آپ کا سہارا اللہ رب العزت جل جلالہ ہے۔ رحمت للعالمین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے اپنے عشق و محبت کا رشتہ جوڑیے، سرکار کی پیروی کیجیے، اور رشوت لینے اور دینے کا بازار فوراً بند کیجیے۔ جی، سبحان لڑکی اللہ، والوں سے میں سبحان کہتا ہوں کہ اگر لڑکی والے طے کر لیں
کہ وہ کسی کو بھی جو ایسے مطالبہ کرے گا اس کے یہاں شادی نہیں کریں گے. سارے لڑکی والے اس بات پر اتفاق کر لیں, اتحاد کر لیں, تو مجبور ہو کر کے اور درخواست کر کے اپنے لڑکے کی شادی کریں گے. سبحان اللہ. صرف لڑکی والے اتحاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے سماج سے, میں ہماری قوم نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے پورے سماج سے, انسانی سماج سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. میں جانتا ہوں کہ ہماری قوم میں بھی یہ رواج ہے اور دوسری قوموں میں بھی یہ رواج ہے, اور جس قوم میں بھی رواج ہے انسانیت کے خلاف ہے, اس لیے ہر قوم سے اس رواج کو ختم کیا جانا چاہیے اور اپنی قوم سے بھی ختم کرنا چاہیے. آپ تو مسلم قوم ہیں, آپ کے ہادی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے راستے پر آپ کو چلنا ہے, نہ کہ دوسروں کو دیکھ کر ان کے روش اور ان کے طریقے کو اپنانا ہے. مسلمانوں اس سے باز آ جاؤ, توبہ کر لو. جنہوں نے لیا کسی لڑکے والے سے ان پر فرض ہے کہ وہ ساری چیزیں جو جہیز کے نام پر وصول کی ہیں لڑکی والوں کو واپس کر دیں. اللہ.